السلام علیکم کلاس 4 کے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج منڈے ہے، آج آپ کی اسلامیات کی آن لائن کلاس سے آج آپ پڑھیں گے سبق نزول وحی۔ نزول وحی آپ کا سبق نمبر 4، یہاں پہ یہ نہیں لکھیے، ٹھیک ہے؟ آپ جس ترتیب سے لکھتے آ رہے ہیں اسی طرح سے لکھیے گا۔ سبق نمبر 4 نزول وحی، وحی کے معنی اور مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور کلام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ انبیاء اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی۔ غار حرا میں غور و فکر۔ غار حرا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے اور یہ کافی اونچا پہاڑ ہے۔ اگر آج بھی ہم لوگ زیارت کے لیے اس پہاڑ میں جاتے ہیں تو جاتے ہوئے تقریباً سیڑھیاں تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایسے اسٹیپس سے بنائے ہوئے ہیں تھوڑے سے پہاڑ پہ، تو اس پہاڑ پہ اگر ہم سیدھا اونچائی پہ چڑھتے، جیسے اونچائی پہ چڑھتے جاتے ہیں تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس پہاڑ، اس غار حرا تک پہنچنے میں، جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ جاتے رہتے تھے۔ کبھی آپ ایک دن واپس بھی نہیں آتے تھے، رات بھی وہیں رک جاتے تھے، کبھی آپ 2 دن بھی وہیں رک جاتے تھے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی اس پہاڑ پر پہنچ جاتی تھی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ عادات اور خیالات کے مالک تھے۔ عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے آپ ان سے دور رہتے تھے۔ بتوں کی پوجا سے آپ کو شدید نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب آپ کی عمر 36 سال کے قریب ہوئی تو آپ غار حرا میں جانے لگے۔ غار حرا میں آپ کئی دن تک ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل سوچ بچار کرتے تھے، یعنی وہ مراقبے کی حالت ہوتی تھی، آپ کے غور و فکر آپ کرتے تھے چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، کہ لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے تو آپ یہ بھی غور و فکر یقیناً کرتے تھے کہ لوگوں کو کس طرح سے اس برائی کے کاموں سے، گناہوں کا کاموں سے جو ہے وہ نکالا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو بچایا جائے، اور کس طریقے سے ان کو برائیوں سے بچایا جائے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دیکھنے لگے۔ آپ سچے خواب یعنی جو آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ بات پوری ہو جاتی ہے، ایسے وہی ہو جاتا تھا۔ رات کو خواب میں جو کچھ دیکھتے صبح وہ کام اسی طرح ہو جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس کا نام جبرائیل علیہ السلام تھا، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کیا لائے تھے؟ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وحی۔ انبیاء پر یہ وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ غار حرا ہے، یہ غار حرا ہے جہاں پہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ نفل ادا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ہوم ورک بتا دوں، آپ ایک ٹائٹل پیج بنائیے گا، اس پہ لکھیے گا نزول وحی، ٹھیک ہے؟ نزول وحی۔ اس میں اب آپ کو میں یہ بھی بیٹا بتا دوں کہ کچھ آپ کے ایسے بھی چیپٹر ہوں گے جو میں ٹاپک آپ کے چیپٹر کا لوں گی، وہ چیپٹر آپ کو میں پڑھاؤں گی، سوال و جواب آپ کے زبانی ہوں گے، لیکن میں اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ سوال و جواب زبانی کرواؤں یا نہ کرواؤں، اور میں اس کی جگہ پر آپ کو اس ٹاپک پہ جو ہے وہ نوٹ لکھواؤں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس طرح سے بھی میں کام کرواؤں گی، اسی میں سے ایک چیپٹر لوں گی جس میں سے میں سوال و جواب نہیں کرواؤں گی، خالی جگہ یا صحیح غلط نہیں کرواؤں گی، آپ کو میں نوٹ لکھواؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بھی ہمارا کام ہوگا۔ یہ آپ کا ہوم ورک بتا دوں، ریڈنگ ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ ٹائٹل پیج بنائیے گا اور 1 پیج رائٹنگ کیجیے گا۔ 1 پیج رائٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ناظرہ کے لیے یہاں پہ آپ کو میں یہ صورتیں پڑھنے کے لیے دے رہی ہوں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ پوری صورت جو ہے یہ آپ کو یاد کرنی ہے، کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے تو یہ صورت آپ کو پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور القاریۃ ما القاریہ یہ بھی پڑھیے گا. بہت اچھا پڑھنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، اگر کچھ بچوں کو یاد نہیں ہے تو. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.